اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میرے قلم کو فرشتے سلام چاہتے ہیں. بولے بولے میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر آپ کرتے کم سے کم بولے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا حسین, بلند آواز سے کہے یا حسین. لباس اور کا پیکر حسین دیکھتے ہیں, خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں. میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی محفل میں, میرا یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں. میرا یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں. حضرات بڑے مزید آخر کی حضور پیرے طریقت کا خطاب ہونے جا رہا ہے, جن کے خطاب کو سننے کے لیے آپ لوگوں سے زیادہ میں پیچھے اور الحمدللہ جن کے پاس جو ہے الفاظ کی کمی نہیں ہے, واقعات کی کمی نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات بتاؤں انداز کی کمی ہے. ایک واقعات کو کئی انداز کی. آئیے نعروں سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خاندان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ متقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کان علیاً فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں. دیکھیے میں نے آج ہی سے سوچا ہے نہیں بولوں گا, اور جن علماء کو میں بہت چاہتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں, جن کو بہت مانتا ہوں, ان میں سے ایک شخصیت بغیر کسی خطاب کے بولوں گا. حضرت مولانا جمیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی. بے شک, سبحان اللہ. لوگ سامنے پیار کرتے ہیں, میں تو جس سے محبت کرتا ہوں وہ رہے نظر کے سامنے نہ رہے تب بھی اس سے محبت کرتا ہوں. ساتھی ہیں, ایک استاد کے سامنے زانوی ادب بھی طے کیا ہے, آگے پیچھے, اترولہ میں رہتا بھی تھا, کچھ تعلیم یہاں بھی حاصل کی ہے. اور میری بات سنیں گے نا, اس لیے میں آج تقریر کے انداز میں نہیں بولوں گا. سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ تو تھوڑی دیر سن لیجیے. بہت اطمینان, پیار اور محبت سے بات کرتا ہوں. شروعات یہاں سے کرتا ہوں, شخصیتیں خود نہیں بنتی ہیں, جی, انہیں بنایا جاتا ہے. کیا بات. مفتی صاحب قبلہ نے ہم سے فرمایا کہ چاند بابو, یہ ہم میں چاند بابو آج تک کہا تھا, تو چاند بابو ہم کہنا ہاں خانے خانہ جانے جانا ہے نا, یہ ایسے بولتے ہیں ان کو, خانے خانہ جانے جانا.
آ جاؤ ربیع الاول شریف میں تاریخ دیتے ہو نہیں تو ایسا کرو کہ اب کی دارالعلوم ضیاء الاسلام کے سالانہ جلسے دستار فضیلت میں دے دو. میں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آ جاؤں گا, میرا کام ہی تقریر کرنا ہے, ڈیٹ نوٹ کر لیا کس ڈیٹ میں پہنچنا ہے. جب پہنچا تو ان کا دوسرا حکم ہوا, ہر جگہ سنجھک پہنچا تھے, یہاں دوپہریے میں پہنچو 12-1 بجے تک. میں ٹھیک ہے 12 بجے آ جاؤں گا. ساتھی ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں پورے ملک میں اپنے زمانے کے ساتھیوں سے پیار کرتا ہوں, سب کا لحاظ کرتا ہوں. جی بے شک. یہ اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا, یہ سمجھ عطا فرمایا. اور اساتذہ کی بات میں کل کی بات بتا دوں, ایسے صوفے لگے تھے اور جب میرے اساتذہ مجھ سے ملنے آئے ہیں جنازے کے بعد مفتی صاحب, تو ان کرسیوں کو چھوڑ کر میں اس پر بیٹھا تھا, جبکہ کوئی ان پر نہیں بیٹھ رہا تھا. میں نے زبردستی ہاتھ پکڑ پکڑ بیٹھایا کہ آپ بیٹھیے. آخر مجھے کہنا پڑا کہ میں اگر اس پر بیٹھ جاؤں گا تو حضرت میرا درجہ کم نہیں ہوگا, لیکن اگر میں اس پر بیٹھ گیا تو میرا مقام گھٹ جائے گا. لیکن سب کرسیاں اس جیسی نہیں. کہہ دیے سبحان اللہ, زور سے بولیے. اب میں ایک ایک چیز پر آتا ہوں, مفتی صاحب کی ایک ایک چیز پر بات کر لوں گا. جو ان کے خطاب گزرے ہیں سب کو بھی بولتا ہوں ایک ایک انداز سے, تھوڑا انداز سے. تو میں پہنچا تو پھر انہوں نے صاحب کباب وغیرہ روٹی ووٹی کھلایا. کسی قریشی صاحب کے گھر میں قیام کروایا تھا, اٹھوایا. پھر اٹھو, ہم کہ کیا کری, کہیں چلو. تب گئن بابو تو پتہ چلا کونوں بنیاد ڈلواوے کے لیے کھیت کھلیان ملئی گئے رہے. وہاں بنیاد ڈالا, بنیاد تو اپنے ہاتھ سے بنیاد ڈال دو, ڈالا بنیاد. یہ میرے ہماس طلبہ کی بھی مجھ سے محبت ہے اور مفتی صاحب میرے اساتذہ کی بھی محبت ہے. عمل ڈوبا میں جتنے مساجد کی بنیاد پڑتی ہیں سب میرے ہاتھ سے پڑتی ہیں. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں. تو بنیاد ڈالا, بنیاد ڈال کر پھر آیا. پھر مفتی صاحب نے کہا چلو ختم بخاری ہے. نہ سوچن نہ سمجھن چلے گئے نے کونا بیٹھن کہ ابے ختم بخاری کراوے والا یہ. مفتی صاحب کہیں بیچ میں بیٹھو تو ہی کرواوے کا ہے, لو زور سے بولو. تو پہلی مرتبہ یقین مان لیے اردو ادب تو ہے یہ میری شاندار. میں نے اپنے دماغ سے بزرگوں کی عطا سے کام چلایا اور ختم بخاری کرایا. وہاں سے جو شروع ہوا تھا مفتی صاحب قبلہ اگر ان کے اس میں ریکارڈ ہو 1 گھنٹہ 40 منٹ ختم بخاری کا, جس میں امام بخاری کے فضائل نہیں بیان کیے گئے ہیں, صرف ختم بخاری کا, تو آپ کہیے گا روحانیت ہے, آنسوؤں کا سیلاب ہے. میں نے میزان پر تقریر کیا ہے, میزان عدل پر. زور سے بولیے. ارشاد احبا ناطق تھا, ناچار اسراف پڑا جا. تو میری زندگی میں یہ دروازہ دوبارہ علم کا دروازہ, دوبارہ مجھے میزان کسی نے پڑھنے کے لیے سوچنے پر مجبور کیا, 9 میر پڑھنے پر سوچنے پر مجبور کیا, 5 بینچ سے پڑھنے پر کسی نے مجبور کیا, علم السیغہ دوبارہ پلٹ کے پڑھنے پر کسی نے مجبور کیا. تو وہ ذات مفتی جمیل احمد صاحب قبلہ کی. آپ یہ کہہ دیے سبحان اللہ. اب کہو تو اور ایک ٹھوا کیا سنائی دی, زیادہ نہیں بولیں گے, کہو تو سنائی دی ایک واقعہ سنائی دی نہیں وہ بولیں گے دقت تاری ہو جائے گی. میں اسی طرف چلا جاؤں گا تو دقت آ جائے گی اور رو پڑوں گا. اس لیے کہ وہاں رویا, شام کو گرتا پڑتا اترولا پہنچا, تمہیں فون کیے رہے کہ بابو آئی تھے, پتہ چلا تو جاتے ہو. سنجھک پہنچے نا, جیسے پہنچے نا ویسے انتقال ہو گیا. وہیں سے رونا شروع کیا, 12 گھنٹہ روتا رہا. مولانا عبد الخالق صاحب قبلہ کے انتقال کی وجہ سے. پہلے کہ ہم ان کے ساتھ میزان پڑھتے تھے بند کار میں. ہاں اسی لیے ہم نے آپ کو فون نہیں کیا تھا. ہاں تو بات تو ایک واقعہ سنائی دی.
ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکے کا لفظ بول دیں، بہت بھوک لگی تھی ہمارے آقا کو، سبحان اللہ، زور سے بولیے، سنکھ پتی بیوی کا شوہر، ہاتھ ملاؤ، یہ جملہ سنکھ پتی بیوی کا شوہر، جس عورت کے کاروبار 3 بر اعظموں میں پھیلے ہوں، 3 مہادیپ میں، جو سینٹر آف دا ورلڈ، جوف الارض، زمین کے بیچ کے حصے کی کاروباری ملکہ ہو، ایسی عورت کا شوہر اور بھوکا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک گھر تشریف لے گئے، یہ شمائل ترمذی کی ہے، بہت زمانے کی پڑھی ہوئی ہے، گھر تشریف لے گئے، فرمایا یا ام ہانی آئندکا خبز، ام ہانی کیا آپ کے پاس روٹی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ خبز یابس ہے مگر باسی ہے، تو فرمایا ام ہانی لے آؤ۔ کیا انکساری ہے ہمارے پیغمبر کی، کیا تواضع ہے ہمارے پیغمبر کی، کیا غربا کے ساتھ، مساکین کے ساتھ مروت اور محبت کا جذبہ ہے ہمارے پیغمبر کا۔ یہ دل ویسے ہی نبی پر قربان نہیں ہے۔ دنیا کا ہر غریب، ہر کمزور، ہر مجبور ویسے ہی پیغمبر سے محبت نہیں کرتا، آخر کچھ تو وجہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کچھ تو ہے ہی۔ لے آؤ، لا کر دیا، کا سالن ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کا سالن نہیں ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ کا سرکہ ہے؟ کہاں سرکہ ہے؟ تو سرکار یوں روٹی کو لیتے تھے، یوں سرکے میں ڈالتے تھے اور یوں کھاتے تھے۔ واہ ام ہانی، جس کے گھر سرکہ ہو سالن کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے ہم کہیں اگر چٹنی ہے تو گوشت کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے سرکار فرماتے تھے واہ ام ہانی، جس کے گھر سرکہ ہو۔ اور ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر روک دیتا ہوں۔ ایک بار امام حسن امام حسین دونوں لوگ، چھوٹے چھوٹے کا لفظ بول دیں مفتی صاحب، چل جائے گا عمر کے اعتبار پر، چھوٹے کا لفظ چل جائے گا نا امام حسن امام حسین کے لیے؟ عمر لفظ لگا دیجئے۔ ہاں چھوٹی عمر لگا دیں بھائی۔ دیکھو بغیر علماء سے پوچھے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں ہم میں ایک فرق ہے، یہ دستگاہی علماء ہیں، ہم خانقاہی ہیں۔ زور سے بولو، تو خانقاہیوں کو دستگاہیوں کے سائے میں رہنا چاہیے علمی طور پر۔ تو چھوٹے چھوٹے عمر میں تھے، گھر سے باہر نکلے اور ایک دروازے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ خاتون نے دروازہ کھولا، جس خاتون نے دروازہ کھولا اس کا نام ام سلمہ تھا۔ کون ام سلمہ؟ ابو طلحہ کی والدہ۔ پکڑ تو لیو، ہم سمجھے گڑبڑیو، نانی کے پاس پہنچ جائیو لیکن بچ گئے ہو۔ دیکھو دستگاہی لوگوں سے بچے رہو، یہ سب جانتے ہیں۔ فرمایا نانی کیا ہم اندر آ جائیں؟ سبحان اللہ۔ اندر تشریف لے گئے، بیٹھے۔ جب تشریف بیٹھ گئے دونوں شہزادے تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کیا کھاؤ گے؟ کہا کیا کھائیں گے؟ آپ ہمیں وہ کھلا دیجئے جو ہمارے نانا کو کھلاتی تھی۔ آئے آئے بیب البابو، ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں وہ کھلا دیجئے جو ہمارے ابو کا تو کھلاوت رہو عمر ماں۔ ان سے کہیں بھائی وہ کھلاؤ، اور اگر تو لے آئے پکائے کہ جو ہمارے ابو کھلاوت رہو تو ہم سے برا کوئی نہ ہوئی، ہم جانی دے تو کا کھلاوت رہو۔ کیا خیال ہے سیف اللہ بابو؟ صحیح بول رہے ہیں؟ تو کیا کہا امام حسن امام حسین نے؟ وہ کھلائیے جو ہمارے نانا کو کھلاتی تھی۔ تو فرمایا کیا؟ شمائل ترمذی کی یہ بھی
بخاری میں بھی ہے، بخاری میں بھی، میں شمال میں بھی ہے، معلوم جائے میں نے شمال ترمذی پڑھا ہے، اس میں پڑھا، اچھا ابن ماجہ میں بھی ہے. تو کہا کہ اچھا لگ رہا ہے. جی ہاں جی میں آج مقرر کی حیثیت سے نہیں بول رہا ہوں، جی بس مفتی صاحب کی بات پہ بات یہی بول رہا ہوں. تقریر ہے نا. تو کہا کہ کہنے لگے کہ بابو کہاں کہ بابو تو نہ ہی کھائے پئیو. سبحان اللہ. آیا وہ ہم لوگوں کی غریبی کا کھانا ہے، غریبی کے زمانے کا ہے. جب آپ کے نانا آتے تھے آپ نہیں کھا پائیں گے، اب بہت دولت ہے مدینے میں، کہا نہیں ہم تو وہی کھائیں گے. کہا تو بیٹھو. ایک پتیلی میں پانی رکھا، سنو کہ نہیں سنو، جب پانی کھولنے لگا، خوب کھولا تو اس میں ستو ڈال دیا، خوب پھینٹا، جب لے کی طرح تیار بھوا تب نمک زیرہ ڈالا، اتار کے رکھا. جب ٹھنڈا ہو گیا کہ کھاؤ، یہ تیرے نانا کھات رہے. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ زور سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی کی زندگی نمونہ ہے. اور واقعہ سنائے دی مفتی صاحب قبلہ کا دادا حضرت کے نام سبحان اللہ والا، تاکہ کہیں بولے کھوئے تو سوچے کہ نہ پڑے. اصل میں معاملہ ہی بھوا خواجہ سید عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ رہے پڑونا شریف کے پاس ایک گاؤں دانو پور میں، خان صاحب لوگوں کا گاؤں تھا. تو صبح کا وقت تھا، حضرت وظیفے سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت رہے بہت جلالی، ان کی جلال سے ان کی بیوی نہیں بچی، اتنے جلالی رہے. تو کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مرید خان صاحب جو تھے ان کو تو ہم نے دیکھا ہے، ان کے دادا کا نے بتایا تھا، خان صاحب کو ہم نے دیکھا، گھر پہ تشریف لاتے تھے. مخدوم ملت بہت عزت کرتے تھے، انہیں گھر کے اندر لے جاتے، بیچوں بیچ آنگن میں چارپائی بچھاتے، کھانا نکالا جاتا. امی حضرت سے فرماتے لے جا کر کھانا رکھو، یہ نانا کے گھر سے آئے ہیں. ہائے ہائے خان صاحب، خان نانا کے گھر سے آئے دانو پور. تو خان نانا اور مخدوم ملت کے وصال میں بھی آئے تھے. تو وہ جو ہے فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دیر کچھ دیر تو سوچا کہ وظیفہ کر رہے ہیں، پھر جب بہت دیر ہوئی تو پیچھے آ کے کھڑے ہوئے. اور جب حضرت رکے تو فرمایا حضور کہاں؟ کہا سبحان اللہ حضور، یہ سبحان اللہ آج. تو فرمایا کہ معلوم نہیں ہے آج ہمارے نواسا پیدا ہوا ہے. پڑونا شریف سے بلیری شریف 250 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ 250 کلومیٹر. کہا حضور جب نواسا پیدا ہوا ہے تو کیا کریں؟ کہا کریو خان صاحب، جو ان بٹیا گھر بھیجا جاتا ہے سب لے جاؤ. تو کہاں بھیجا جاتا ہے وہ بیٹین کے گھر؟ کہا حق میں تمہیں کہاں معلوم ہوئی ہے؟ تیرے ابا کو معلوم ہے. کہاں بھیجا جاتا؟ کیا نام ہے اس کا؟ وہ کہا نام ہمارا ہاتھ ہے. جو بیٹیوں کے گھر ولادت کے بعد سامان بھیجا جاتا کیا کہا جاتا ہوگا؟ سب ترقی کر گئے، بھول گئے پرانی بھاشا. ہاں کہ لے جاؤ دے آؤ. خان صاحب لے کر چلے آئے. صبح کا وقت تھا. ہمارے پردادا مفتی حنفیہ شیخ الاسلام خواجہ سید ستار رحمۃ اللہ علیہ ڈیوڑی میں بیٹھے رہے. خان صاحب پہنچے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھا بہت خوش ہوئے. خان بڑا جلدی سے 10 بجے قدم بوزی فارغ ہوئے. ارے بیٹھو 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 بیٹھو. کب چلے ہو؟ بتایا سرکار فلاں وقت چلے ہیں. کہا خیریت ہے صاحب؟ کہاں؟ کہا پڑوان شریف کا کیا حال ہے؟ کہا سرکار کیسے ہیں؟ کہا سرکار بھی ٹھیک ہیں. کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا سرکار کیسے آنا ہوا؟ سرکار نے فرمایا ہے کہ نواسا پیدا ہوا ہے، سامان لے کر آیا ہوں. تو حضرت ہنسے. کہا کہ جب سامان لے کے آئے ہو تو نمو بتائی نہ ہے کہ سمنوے کہیں گے پورے پیر صاحب. کہا نہیں حضرت نام تو نہیں بتایا ہے. کہا ایک بات بتاؤ کس انداز سے بتایا ہے؟ کہا حضرت بس کیا کریں، وظیفہ ختم کرتے ہی حضرت کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کا بس پتہ چل گیا. کہا کیا؟
کا حضرت نے سبحان اللہ نام رکھ دیا. سبحان اللہ. تو حضرت کا اصل نام تھا سبحان اللہ، بعد میں طبقہ علماء نے اسے بدل کر عبد السبحان کیا. بس اب اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، ہر تکلیف تو ہے، اور میں نے آج ہی سوچا ہے کہ بولنا بند کر دوں، میں لگاتار بولتا رہا. اللہ اس سے قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، سب پر اپنا فضل فرمائے، اور اس گاؤں پر اپنا کرم فرمائے، رحمت نازل فرمائے. اس پورے گاؤں پر قرب و جوار کے جو لوگ حاضر ہیں ان سب کے گاؤں تک رحمتیں اور برکتیں جائیں. آئیے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں. مولانا آج سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ علیکہ سلام. کعبے کے بدرو تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کرو درود. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کرو درود. کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کرو درود. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. سلام علیکہ، سلام علیکہ یا حبیب، تمام انبیاء اور مرسلین کی بالخصوص آپ کے صحابہ صحابیات، عشرے مبشرہ، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات،
بالخصوص واسطہ اہل بیت کا مولا ہماری نسبت پر قبول فرما، اس کے واسطے سے ہمارے مرشدان کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے اساتذہ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، واسطہ اہل بیت کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق میں وسعت، کاروبار میں برکت، ہماری زمینوں پر رحمت نازل فرما۔ جن لوگوں نے شروع سے آخر تک مولا حصہ لیا اور وہ لوگ جو کسی ضرورت سے یہاں سے جا چکے ہیں، ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما اور اسی کو کل بروز قیامت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اس کے واسطے سے نبی کریم کی قرب عطا فرما، واسطہ اہل بیت کا ہمیں حاسدین کے حسد سے، معاندین کے عناد سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ و معمول فرما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک رزقا طیبا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدارین برحمتک جد الحسن والحسین۔ بڑی بڑا واسطہ تمام دعاؤں جن لوگوں نے اس مجلس کے لیے کاوشیں کیا، محنت کیا، مشقت کیا ہے، ان کاوشوں کو قبول فرما مولا، اور اس کے واسطے سے ان کی رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، انہیں آخرت خرابی سے محروم و معمول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات منتظمین کی طرف سے انتظامیہ